قرآن پورا کا پورا اللہ کا ذکر ہے۔ آج ہم بات کریں گے اللہ کے ذکر کے اقسام جو صوفیاء اکرام نے ہمیں بتائے ہیں کہ ذکر کے دو اقسام ہوتے ہیں۔ ویسے اگر ہم قرآن کو ذکر سمجھتے ہیں تو قرآن سے ذکر کی میننگ جو نکلتی ہے وہ یہ نکلتی ہے کہ نصیحت لینا، اللہ کو یاد کرنا اور اللہ کے بارے میں بات کرنا۔ یہ تین میننگ جو ہے، اس کے باہر ذکر کی میننگ قرآن سے نہیں نکلتی۔ چلے آج ہم ذکر تو ہم نے میننگ تو بتا دی، لیکن اس کے جو اقسام ہمیں صوفیاء اکرام نے بتائے ہیں اس پہ میں آج تھوڑی ڈسکس کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ دو قسم کے جب ہم ذکر کرتے ہیں تو اس کے اثرات دو قسم کے ہوتے ہیں۔ اب وہ اثرات دو قسم کے کیوں ہوتے ہیں؟ ایک سے جلال پیدا ہوتا ہے اور ایک سے بڑا ایک خوبصورت احساس ہوتا ہے، سکون والا احساس۔ تو یہ کیوں ایسا ہوتا ہے اس پہ ہم بات کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، اور میرے لیے شکر کرو اور تفکر نہ اور کفر نہ کرو۔ فاذکرنی اذکرکم والشکر لی ولا تفکرون۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک اور جگہ پہ فرماتے ہیں کہ میرا اے ایمان والو میرا ذکر کرو، کثرت کے ساتھ کرو۔ ایک جگہ اور فرمایا کہ اے ایمان والو وہ دلوں کا سکون اللہ کے ذکر سے ہے، اور اللہ کے ذکر سے ہی دل میں سکون ملتا ہے۔ تو آئیے جو دو طرح کے ذکر ہیں اس پہ بات کرتے ہیں۔ ایک تو ذکر جلالی اور دوسرا ہے ذکر جمالی۔ جیسے ان کے نام ہیں ویسے ان کے اثرات ہیں، ان کے اثرات کو دیکھتے ہوئے ان کا نام رکھا گیا ہے۔ ذکر جمالی یا ذکر جلالی، جلالی سے جلال اور جمالی سے خوبصورت۔ تو پہلے ہم بات کر لیتے ہیں یہ ذکر جلالی پہ کہ وہ ذکر جلالی کون سے ہیں اور ان سے ہمیں کیا اثرات ملتے ہیں اور وہ کس طرح ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے، جب بھی ہم مراقبہ کرتے ہیں یا ہمیں کوئی ایسا ذکر ملتا ہے، کوئی ہمیں شیخ یا ہمارا مرشد کہتا ہے کہ یہ ذکر کرو، تو اگر وہ جلالی ہوتا ہے تو اس سے جلال پیدا ہوتا ہے، اگر وہ جمالی ہوتا ہے تو اس سے جلال پیدا نہیں ہوتا۔ تو ہم کیا کریں گے، آپ کو میں نے جو خاص ذکر جلالی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے۔ اس کے لیے احتیاط بھی کرنا پڑتا ہے۔ جیسے جلال پیدا ہوتا ہے تو اس سے فزیکل اور مینٹلی اثرات ہوتے ہیں۔ فزیکل یہ کہ تھوڑا جسم گرم ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر بھی ہائی ہو جاتا ہے، اس سے تھوڑا جلال، غصہ اور اس قسم کی کیفیات ہو جاتی ہیں۔ یہ فزیکل اور مینٹلی بھی جو ہماری سوچ ہے وہ بھی، جیسے میں نے کہا کہ غصے میں آ جاتی ہے تو وہ تھوڑی جلالی وجدان میں آ جاتا ہے، جلال میں۔ تو وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر جو ذکر ہے یہ ذکر جلالی کہلاتا ہے، اس سے جلال پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کا مطلب اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد سبحان اللہ، سبحان اللہ بھی ذکر جلالی ہے۔ اب یہ کیفیت یہ کیسے ہوتی ہیں؟ یہ ہمارے جو کیفیتیں ہیں یا ان کو جو بائیفرکیٹ کیا ہوا ہے کہ یہ جلالی ہے یہ جمالی ہے، یہ ہمارے بزرگان دین نے خود مشاہدہ کر کے اور اس کے بعد یہ اس کو الگ کیا ہے۔ تو سبحان اللہ بھی ذکر جلالی میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد یا ذوالجلال والاکرام، یہ بھی ذکر جلالی ہے۔ اس کے بعد یا حیو یا قیوم، یہ میں نے آپ کو 5 ذکر جلالی بتائے ہیں۔ یہ اکثر یوز ہوتے ہیں، اس لیے میں نے یہ 4-5 آپ کو بتائے ہیں۔ ویسے آپ اگر چاہیں تو میری جو ویڈیو ہے جس میں نے نیچے لنک بھی دیا ہوا ہے، اس میں نے پورے اسما، کافی سارے اسما نکالے ہوئے ہیں، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ذکر جلالی کون سے ہیں اور ذکر جمالی کون سے ہیں۔ تو اس میں بھی آپ یہ احتیاط بھی کر سکتے ہیں۔ ان خاص طور پہ جب یہ
ذکر کیے جائیں تو اس میں احتیاط یہ کریں کہ جب یہ ذکر ہو جائے، آپ ذکر کر لیں تو اس کے بعد جلدی پانی نہیں پینا، جلدی کسی کے ساتھ بات نہیں کرنی. تو یہ قسم کے احتیاط ہوتے ہیں. اس پہ بھی میں نے الگ ویڈیو بنایا، انشاءاللہ آپ اگر چاہتے ہیں دیکھنا تو یہ بھی ضرور میں نے نیچے لنک دیا ہوا ان کا بھی، آپ ضرور وہ بھی دیکھ لیں. اس کے بعد آتا ہے ذکر جمالی. اب ذکر جمالی، جمال کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت. اب ان کے اثرات بڑا خوبصورت اثرات ہوتے ہیں. تو یہ بھی میں نے 5 نکالے ہوئے ہیں. 5 میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بڑے کامن ہیں اس لیے میں نے ان کو جو ہے چنا ہے آپ کے لیے. اور اگر ڈیٹیل میں دیکھنا چاہتے ہیں تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ ویڈیوز کی لنک نیچے ڈسکرپشن میں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. وہ ڈیٹیل میں نے بتایا کہ کس طرح ان کا احتیاط کیا ہوتا ہے، کھانے پینے کا احتیاط کیا ہوتا ہے ذکر کرنے سے. اس کے بعد جب آپ کوئی بھی ذکر کرتے ہیں، شیخ سے کوئی ذکر لیتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کس طریقے سے بیٹھنا ہے، کپڑے کیسے پہننے ہیں، کھانا کیسے کھانا ہے، پورا ایک ڈیٹیل میں ویڈیو ہے. وہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ میں آپ کو ذکر جو 5 جلالی اور 5 جمالی پہ بات کر رہا ہوں. تو بات کرتے ہیں ذکر جمالی پہ. ذکر جمالی پہلا الحمدللہ، اس کا ذکر کر سکتے ہیں. اس میں کوئی احتیاط کی ضرورت نہیں، کسی اجازت کی ضرورت نہیں. آپ چلتے پھرتے گھومتے اس ذکر کو کر سکتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اس کے بعد یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یہ بھی. اس کے بعد لا الہ الا اللہ، نفی اثبات کا ذکر ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یا رحمان یا رحیم یا ودود. اب ان میں آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی، یا سوری میں نے ذکر جلالی میں آپ کو غلط بتایا تھا، وہ تھا یا ارحم الراحمین، یہاں ہے یا رحمان یا رحیم. تو یا رحمان یا رحیم یہ ذکر، اس ذکر میں بھی آپ کو یہ بڑا خوبصورت ذکر ہے ذکر جمالی. ان ذکر اذکار کو آپ اپنی زندگی میں بنا کسی شیخ کے یا بنا کسی ایسے ہم کہیں کہ اجازت کے آپ یہ ذکر جمالی کر سکتے ہیں. باقی ذکر جلالی جب کریں گے تو اس میں احتیاط کرنا بڑا ضروری ہے، اس لیے میں نے یہ آپ کو بتا دیے ہیں. پھر بھی آپ کو کوئی سوال ہو، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں اس ذکر کے بارے میں تو ضرور کیجئے. باقی ڈیٹیل میں نے ویڈیو دوسری بھی بنائی ہوئی ہیں، آپ ان ویڈیو کو بھی ضرور دیکھیے گا. اگر آپ ذکر جلالی اور جمالی میں انٹرسٹ رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کے بارے میں آپ کو اور بھی معلومات ہو تو آپ ضرور ایکسپلور کریں میرے اسی چینل کو. انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا، بہت ساری ایسی نالج ملے گی. پھر بھی اگر آپ کے پاس بھی کوئی اچھی نالج، کوئی ایسی چیز ہو جو آپ شیئر کرنا چاہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں ضرور شیئر کریں. انشاءاللہ ہم اس پہ بھی بات کریں گے.